आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यू टीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज कोई भी तमहीद बांधे बगैर आपके साथ दो बड़ी अहम ख़बरें जो पिछले 24 घंटों में हमारे सामने आई उसके मुतालिक आपके साथ कुछ बातें करेंगे, शेयर करेंगे अपने ख़यालात को। ख़बरें आ रही हैं कि सऊदी अरब के मुक़द्दस तरीन शहर, मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन शहर मक्कतुल मुकर्रमा में एक तेज़ रफ्तार गाड़ी मस्जिदुल हराम के दरवाज़े से टकराई है। कहा यह जा रहा है कि ड्राइवर को गैर मामूली हालत में गिरफ़्तार किया गया है। ये भी साथ साथ बताया गया है कि ये शख्स सऊदी शहरी है और ये एहराम की हालत में वहाँ पर पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किया है। ये आप कुछ तस्वीर देख सकते हैं कि ये गाड़ी बाब मलिक फ़हद से जो है टकराई है। फिर उसके बाद इसको गिरफ़्तार किया गया। कुछ मज़ीद मालूमात नहीं दी गई कि क्या ये वाक़अतन शख्स कोई नशे की हालत में था। अमूमी तौर पर जैसा कि हम जानते हैं कि सऊदी अरब में नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले बहुत लोग कम हैं। गैर मामूली हालत का क्या मतलब है? एबनॉर्मल कंडीशन की बात की गई। क्या ये शख्स किसी दवाइयों के ज़ेर असर था या क्या था? कोई बात नहीं की गई। हम यहाँ ये बात भी आपके साथ शेयर करते चलें कि मस्जिदुल हराम को अब बहुत महीनों के बाद आम लोगों के लिए खोला गया है। लेकिन सवाल यहाँ कुछ सवालात ऐसे पैदा हो रहे हैं जो हम यकीनी तौर पर इस वीडियो में उठाएंगे। या आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी एंटर हुई और फिर इसने रुकावटों को तोड़ते हुए ये जा टकराई है। शेयर करते हैं आपके साथ। या आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये टकराई है। दोबारा इसको दिखाते हैं आपको। ये देखिए कि ये रुकावटों को तोड़ती हुई अंदर दाखिल हो रही है और दरवाजे से जा टकराई। कुछ ये भी खबरें आई हैं कि इसकी तलाशी ली गई थी। अब तलाशी क्यों ली गई, ये सवाल पैदा होता है। क्या ये बात है कि क्या इसके पास कोई असला था? और फिर गाड़ी का इतनी सख्त सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर दाखिल हो जाना भी मज़ीद सवालात को जन्म देता है। यहाँ ये शायद महसूस होता हुआ नज़र आ रहा है कि ये शख्स काफ़ी पावरफुल शख्स हो सकता है सऊदी माशरे में, जिसको कहा गया हो कि तुम इस तरह से ये हमला करो और फिर अंदर जाकर कोई बात कहो। बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। हम ये बात बारहा अपनी वीडियो में कह चुके हैं कि सऊदी अरब में सिविल वॉर के खाना जंगी के असरात नमूदार हो रहे हैं, जिसके बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर बहुत ही करीब आ लगेगा। और अब महसूस ये हो रहा है कि वो हालात आहिस्ता आहिस्ता करीब आते चले जा रहे हैं। कुछ ज़्यादा ख़बरें नहीं दी गई हैं, ज़्यादा मालूमात फराहम नहीं की गई इस शख्स के क्या मकासद थे इस तरह से करने से। ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी कि सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह इस गाड़ी को लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर सहन में दाखिल हो जाना इस गाड़ी का बड़े अचंभे का बाइस है। पॉसिबल ही नहीं है किसी आम आदमी के लिए कि वो अपनी गाड़ी को लेकर दाखिल हो। महसूस यही होता है कि ये किसी पावरफुल घराने का फ़र्द है जिसको काफ़ी कुछ छूट मिली हुई थी कि वो गाड़ी लेकर अंदर आ सके, पॉसिबिलिटी थी। या आप देख सकते हैं कुछ ऐसा महसूस होता है कि ये शख्स जो है कुछ अफ्रीकी नज़ाद सऊदी शहरी जो होते हैं वो उस तरह का आदमी लगता है। क्या इसके मकासद से कुछ वाज़े नहीं हो सका है, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि जो सऊदी शाही ख़ानदान में जो रिफ्ट पड़ी हुई है, जो आपस में क्लैश चल रहा है, उससे इसका ताल्लुक़ हो सकता है। काफ़ी अरसे के बाद जब मस्जिदुल हराम को खोला गया था, करीबन मई के महीने में या अप्रैल के महीने में इसको बंद कर दिया गया था रमज़ान के महीने में, उसके बाद अब खोला गया और फिर ये वाक़या पेश आया। पहले भी हम अपनी वीडियो में ख़दशात का इजहार कर चुके हैं। आप उस वीडियो को वीडियो आर्काइव में देख सकते हैं जिसमें हमने ये बात कही थी कि मस्जिदुल हराम को यकीनी तौर पर सिक्योरिटी ख़दशात की वजह से बंद किया गया ताकि उम्रे की अदायगी और हज की अदायगी भी जो है वो एक ख़ास माहौल में की जा सके। अब महसूस ये होता है कि कुछ वाक़यात ऐसे हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, जिससे मोहम्मद बिन सलमान के बरसर इक़्तिदार होने और इक़्तिदार पर कब्ज़ा जमाने और उसको जो मुखालफत दरपेश है सऊदी अरब में, उसके हवाले से अगर देखा जाए तो ये तमाम वाक़यात को देखना चाहिए। ये वाक़यात रहनुमा हो रहे हैं और हम ये साफ़ नज़र आ रहा है कि एक बड़ी रिफ्ट जो है शाही ख़ानदान में पाई जाती है और कोशिश ये की जा रही है कि अब मस्जिदुल हराम के ज़रिए जो है मस्जिदुल हराम पर कोई कब्ज़ा करके कुछ अपनी बात को मनवाने की कोशिश की जाए। और ये कार्रवाई भी हमें लगता है कि इसी ज़मीन में की गई है। वल्लाह आलम बिसवाब। मज़ीद मालूमात आएंगी तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। इस ज़मीन में अगर देखा जाए तो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से ताल्लुक़ रखती हुई वो हदीस बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4084
پڑھ سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت حدیث. آئیے ہم اس کو شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ, ہدیہ کرتے ہیں اس حدیث کا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے خزانے کی خاطر 3 شخص قتال کریں گے اور مارے جائیں گے. تینوں حکمران کے بیٹے ہوں گے, لیکن وہ خزانہ ان میں سے کسی کو بھی نہ ملے گا. پھر وہ مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے. وہ تمہیں ایسا قتل کریں گے کہ اس سے قبل کسی نے ایسا قتل نہ کیا ہوگا. اس کے بعد آپ نے کچھ باتیں ذکر فرمائیں جو مجھے یاد نہیں. پھر فرمایا, جب تم ان مہدی کو دیکھو تو ان سے بیعت کرو, اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے بھل گھسٹ کر جانا پڑے, کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے. اب یہاں پر اس حدیث میں واضح طور پر خزانے کی خاطر 3 شخص قتال کریں گے, ایک سول وار کا ذکر ہے, اور مارے جائیں گے. تینوں حکمران کے بیٹے ہوں گے. محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ سعودی بادشاہوں کی اولاد میں سے ہوں گے یہ تینوں شخص, اور جو کوشش کریں گے خانہ کعبہ کے خزانے کے متعلق بات کی گئی. شاید اس سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے, ہم نے اس کو کافی زاویوں سے جو ہے کوشش کی ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں پر یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ جو یہ اس وقت کشمکش چل رہی ہے کہ خانہ کعبہ پر قبضہ کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا جائے, پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ جس حدیث میں جس بات کا اشارہ کیا گیا ہے وہ یہی ہے, اور اس واقعے کو بھی ہم اسی حدیث میں جو پیشن گوئی کی گئی ہے اس سے جوڑتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ مزید حالات کس طرف جاتے ہیں. کیا خانہ کعبہ پہ قبضے کی ایک بھرپور کوشش کی جائے گی؟ کیا سیکیورٹی جو وہاں پر موجود ہے وہ اس ضمن میں کیا کاروائیاں کرے گی؟ یہ آہستہ آہستہ وقت ہمیں بتائے گا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سعودی شاہی خاندان جو ہے وہ اس ضمن میں کیا موقف اپناتا ہے. یقینی طور پر ہم یہ بات جانتے ہیں, جو پچھلی اگر واقعات کو مد نظر رکھ کر دیکھیں تو اس زمین میں بہت زیادہ ڈیٹیلز پرووائڈ نہیں کی جائیں گی, لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ حالات انتہائی کشیدہ ہیں, اور جس طریقے سے واقعات انفولڈ ہو رہے ہیں اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی خانہ جنگی سعودی عرب میں نمودار ہو رہی ہے, اور پھر جو ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کا وقت بہت ہی قریب آ جائے گا. یہاں ہم یہ ایک بات بھی سوال اٹھاتے چلیں کہ یہ شخص جو کہ اب نارمل حالت میں کہا گیا, ہم یہ دیکھ سکتے ہیں شخص کو کہ یہ یقینی طور پر ایک نارمل شخص نظر آ رہا ہے. اس کے چہرے سے بھی کچھ جو تصاویر ہم نے دیکھی ہیں اس کی چہرے سے بھی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی طور پر بھی اب نارمل شخص نہیں لگتا. یقینی طور پر اس کے کوئی نہ کوئی مقاصد تھے جس کو یہ خانہ کعبہ میں جا کر اعلان کرنے والا تھا. کوائٹ پاسبلٹی یہ ہے کہ اس کے پاس اسلحہ بھی موجود ہو, اسی لیے اس نے گاڑی کو کوشش کی ہو کہ گاڑی کو اندر لے جائے تاکہ پھر وہاں جا کر پھر یہ نکلے گاڑی سے اور پھر اعلان کرنے کی کوشش کرے. واللہ عالم بالصواب. ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا واقعات انفولڈ ہوں گے. یہ ہمیں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ ایک بڑی خانہ جنگی کی طرف سعودی عرب بڑھ رہا ہے. اگر اس زمین میں دیکھا جائے تو مشکات شریف کی بھی حدیث ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں, ہدیہ کرتے چلیں. حدیث نمبر 5220. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ایک خلیفہ بادشاہ کے مننے پر اختلاف واقع ہوگا, پھر ایک شخص مدینہ سے نکلے گا اور مکہ کی طرف بھاگ جائے گا. تو یقینی طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ بادشاہ کے مننے کے بعد اب یہ بادشاہ کا جو ذکر کیا گیا ہے یہ ہم جہاں تک نتیجے پر پہنچ پائے ہیں تو اس سے سلمان بن عبدالعزیز کا ہی جو اس وقت موجودہ بادشاہ ہیں ان کے انتقال کے بعد ایک بڑی رفٹ شروع ہوگی اور پھر خانہ جنگی کا آغاز ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اب ہم بات کریں گے ترکی میں ہونے والے بڑے زلزلے کی. ترکی میں ایک بڑا زلزلہ آیا, اس کی میگنیچیوڈ جو تھی ریکٹر اسکیل پر 7.0 تھی. بڑا ہی زلزلہ, بہت بڑا زلزلہ, لیکن نقصان کم ہوا الحمدللہ, زیادہ نہیں ہوا. یہ ازمیر کا علاقہ ہے اور جو اس کے جزیرے ہیں گریک آئلینڈ سیموز اس کے پاس ہوا ہے. تو اب یہ واقعات جو ہیں آہستہ آہستہ انفولڈ ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے واقعات نظر آ رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو اس زلزلے میں قریباً جو ہے 8 سے 9 لوگوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے اور قریباً 202 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. بڑا زلزلہ. اگر دیکھا جائے تو ہمیں شیخ ناظم الحقانی رحمہ اللہ علیہ صاحب کی وہ پیشن گوئی یاد آئی جو انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں کی ہے, جس میں انہوں نے کرونا وائرس کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی تھی. کہا تھا کہ ایک وائرس ایسا آئے گا جو پوری دنیا کو لرزا دے گا, لوگوں کو لے جائے گا اپنے ساتھ, اور ڈاکٹرز, انجینئر, جو ریسرچرز ہوں گے اور دیگر دوسرے سائنس کے جو لوگ ہوں گے ان کو حیرت زدہ کر کے رکھے گا. مائنڈ باگلنگ صورتحال ہوگی دنیا کے لیے. اور
محسوس کیا ہو رہا ہے کہ ایسا ہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے زلزلوں کی بھی پیشن گوئی کی ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ ترکی میں انہوں نے کہا، مفتی اعظم استنبول کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ اسلامی نظام نافذ کیا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ استنبول اور دیگر دوسرے علاقوں میں جہاں پر بہت زیادہ مغربی انفلوئنس پایا جاتا ہے وہاں پر صدر رجب طیب اردگان کوشش کریں گے۔ اس وقت حالات انتہائی نازک ہیں، اور اگر کوئی دوسرا زلزلہ آتا ہے تو جس میں شیخ ناظم الحقانی صاحب نے کہا تھا کہ استنبول میں ایک بڑی تباہی ہوگی، ازمیر کے علاقے میں بڑی تباہی ہوئی، لیکن اس ویڈیو میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ استنبول کا جو نیا استنبول ہے وہ علاقہ پورا ڈوب جائے گا۔ سونامی کا ایک بڑا خطرہ انہوں نے کہا تھا کہ منڈلا رہا ہے مسلمان اس ملک پر، ترکی کے۔ انہوں نے خاص طور پر جو ہے وہ بلیک سی کے بحر اسود کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم تیار ہو جاؤ، ایک بڑی جنگ کی بھی حالت تمہیں جو ہے وہ گھیرنے والی ہے، اور اب آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں ہمیں وہ کنڈیشن نظر آ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے، حالات انتہائی نازک ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو مزید انفارم کرتے رہیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر موجود ہے، وائرس از کمنگ کے نام سے، اس کو دیکھیے۔ اس میں حضرت شیخ ناظم الحقانی صاحب نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی ہیں مسلمانوں کو، اور کہا ہے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اسلام سے رجوع کرو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا امن معاہدہ کرو اور تاکہ اس کی نافرمانیوں سے دور رہو۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پیغام پہنچے گا، جو لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ جو ہے وہ اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کریں جس میں اس کی فرما برداری ہو۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔